بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالباسط کا سلام۔ سب سے پہلے جو مین خبر ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کچھ ایسی وزارتیں جو اس ملک کے اوپر بوجھ ہیں، اس قوم کے اوپر بوجھ ہیں، وہ وزارتیں انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ وہ 5 ایسی وزارتیں جو اس قوم سے، اس ملک سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک برڈن کے طور پر استعمال ہوتی تھی، تو وہ وزیر اعظم نے ختم کر دی ہیں۔ اور وزیر اعظم نے یہ اس طرح سے ختم کی ہیں کہ یہ وزارتیں کسی اور وزارت کے اندر، یعنی کہ اور وزارت کے اندر اس کو مرج کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک وزیر وہ 2 طرح کے کام کرے گا، اس کے ریلیٹڈ بھی کام کرے گا۔ یہ ہے وزیر اعظم کا بہترین فیصلہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو اور بھی فیصلے کرنے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جو ایز اے وزارت تو استعمال کر رہے ہیں، وزارت کا عہدہ، اگر وہ اپنے گھر یعنی ذاتی گھر کو ایز اے وزارت کے طور پر ڈکلیئر کر کے گھر کے بجلی کے بل، گھر کے انٹرنیٹ کا بل، یا گھر کے جو مالی ہیں یا جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں، اس طرح کی چیزیں اگر وہ اس طرح کی ڈکلیئر کر کے ایز اے سرکاری کے طور پر استعمال کریں تو ان کو ان سے یہ چارج واپس لینا چاہیے۔ اس طرح سے یہ خیبر پختونخوا کے اندر تو نہیں ہو رہا، لیکن جو سندھ کے اندر ہے وہاں پہ بھی 1-2 ہوسٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور پنجاب کے اندر جن کے گھر اب اس طرح سے ذاتی گھر ایز اے سرکاری گھر کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ واپس لینے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو سرکاری مراد استعمال ہو رہی ہیں، صدر یوز کر رہا ہے یا وزیر اعظم یوز کر رہا ہے، جو بے جا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس آلریڈی اس طرح سے پیسے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اگر یہ تنخواہیں نہ بھی لیں، یہ بجلی کے بل سرکاری خزانے سے نہ بھی جمع کروائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وزیر اعظم نے اس طرح کی باتیں سوچ لی ہیں ملک کی بہتری کے لیے، تو پھر وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر ایکشن ضرور لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اب بجلی کے جو بل جس طرح سے اضافی ٹیکس لگ کر آ رہے ہیں، تو وزیر اعظم نے اس کے اوپر بھی فیصلہ کیا کہ جو سرکاری ملازمین جنہوں نے ایکسٹرا یونٹ لگایا ہے یا جنہوں نے ایکسٹرا یونٹ لگا کے بجلی کے بل بھیجے ہیں، ان کو ان سے حساب مانگا جائے گا۔ تو وزیر اعظم سے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے آئے دن بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، 65 روپے پر یونٹ بجلی کا ریٹ بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکس ملا کے یہ تقریباً 70 سے 75 روپے پر یونٹ ایک عام صارفین، گھریلو صارفین کو بجلی کا یونٹ ملے گا۔ اگر وہ 100 سے 200 یونٹ کے درمیان بجلی استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کو کتنا بل آئے گا؟ اس کے علاوہ اگر 200+ یونٹ استعمال ہوگا تو پھر ان کو مزید اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ تو ان ملازمین سے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سے حساب مانگا جائے گا، تو سب سے پہلے خود حساب دیں کہ جو اس قدر اس طرح سے IMF کے کہنے کے اوپر اس طرح سے بجلی کا جو ریٹ مہنگا کیا ہے، وہ کس طرح سے اس قوم نے ادا کرنا ہے۔ اور عوام کے اندر اب اس وقت اس قدر غم و غصہ ہے کہ وہ تو چاہتی ہے کہ جس طرح سے کل عمران خان صاحب نے ایک ان کا جلسہ تھا تحریک انصاف کا، تو وہ جلسہ تو نہیں ہو پایا، لیکن لوگوں کے اندر غم و غصہ، مہنگائی کا غصہ، بجلی کے بلوں کا غصہ، کسانوں کے اندر جو گندم کا ریٹ نہ ہونا اس کا غصہ، اب عوام خود باہر نکلے گی اور وزیر اعظم سے حساب مانگے گی کہ جو وزیر اعظم نے اتنا ٹیکس لگایا ہے، بچوں کے جو دودھ کے ڈبے ہیں، سبزیاں ہیں، کھانے کی جو چیزیں ہیں، پہننے کے لیے جو کپڑے ہیں، پہننے کے لیے جو شوز ہیں، تو ان سب کے اوپر جو ٹیکس لگے ہیں، پیٹرول جس طرح سے انہوں نے مہنگا کیا ہے، ڈیزل، فرٹیلائزر، ہر چیز کی قیمت جو اضافی ٹیکس اب انہوں نے IMF کے تھرو ڈالا ہے، اس کا حساب تو یہ قوم خود وصول کرے گی۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے اندر جو پارٹی ہے، جو ایک قسم کی مردہ حالت میں جا پہنچی تھی، اس کے اندر جان تو ڈالی، اور اب انہوں نے بعد میں کچھ ایسی باتیں کی جو ایسا لگتا تھا کہ پارٹی کے اندر اب ڈیوائیڈیشن ہو جائے گی، پارٹی کو نقصان ہوگا، پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہو جائے گی، اور اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح سے عمران خان صاحب مریم نواز صاحبہ کو 11واں کھلاڑی سمجھتے تھے، اس طرح سے نون لیگ تحریک انصاف کا جو شیر افضل مروت ہے، وہ ان کا یوں سمجھ لے کہ ان کا جو 11واں کھلاڑی ہے وہ اس طرح سے سمجھنے لگ گئے تھے۔ تو اس سے عمران خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت سے جو عہدے ہیں
وہ واپس لیے جائیں، اور وہ عہدے واپس لینے کے بعد شیر افضل مروت صاحب یہاں سے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ جب وہ برطانیہ پہنچے تو وہاں سے انہوں نے 2-3 ماہ گزارے، اور اب جس طرح سے یہ کل والا جلسہ ناکام ہوا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے ایک انٹرویو دیا ابرار قریشی صاحب کو، سینئر جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے میری توقیری کی ہے، میرے اوپر یعنی کہ لوگوں کی باتوں کو سن کر میرے اوپر ایک قسم کو ان کی بےعزتی ہوئی ہے۔ تو یہ تھا جو کلپ وائرل ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جو اس کا بیان آیا وہ بیان یہ نہیں تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے تھے یا عمران خان صاحب کو نشانہ بنا رہے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں میں کہوں، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب لوگوں کے یا دوسرے پارٹی کے جتنے ممبران تھے ان کے بہلاوے میں آ گئے تھے، بکلاوے میں آ گئے تھے، ان کی باتوں میں آ گئے تھے، تو انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی جس بیس کے اوپر مجھے انہوں نے عہدوں سے ہٹا دیا۔ اور اب شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور یہ تقریباً 4-5 یا اگلے 10 دنوں کے اندر شیر افضل مروت صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد جو احوال ہوگے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور اب جو مین ہے اب تحریک انصاف کے اندر دم خم تو ہے نہیں۔ تحریک انصاف ایک طرف سے تو یوں سمجھ لے کہ جیسے کمپرومائز پارٹی بن چکی ہے، اب وہ نہ تو جلسے کر رہی ہے، یا تو وہ عمران خان صاحب کے احکامات کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ سب ہوتا رہے گا، نیکسٹ دیکھتے رہیں گے۔ ہم نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ ہم ارشد شریف شہید کی یاد کو زندہ رہ سکے، جس طرح سے وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام، تو ہم یہ چینل اسی بیس کے اوپر بنایا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کہ یہ چینل آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔